تو ہمارے اسٹیج کے اوپر میں نے دیکھا ہے، میں تو اتنے رہا ہوں نا ان کے درمیان، ایک بات یاد رکھیے گا، کاش یہ ریکارڈ ہو کر ہر ایک سن لے اس کو، جو یہ نعت خوانوں کی تائید میں بیان دے رہے ہیں، نعت خوانیوں کی تائید میں، عاملوں کی تائید میں، نقیب محفل کی تائید میں اور دیگر کی، تاکہ ان کی سمپتی میں حاصل ہو جائے، فیور حاصل ہو جائے، زیادہ تر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو پبلک سے زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک کوئی اپنے زمانے کے عرف پر واقف نہ ہو، ان کے درمیان نہیں رہے گا، وہ صحیح رائے نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا نے متن شرعی احکام کے بارے میں تو یہی فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کے عرف سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ تو ایسے کوئی بھی شخص ہوں، کاش آپ مختلف ویڈیو بنائیں جس میں نعت خوان ٹھمکے لگا رہے ہیں، جن میں آج لڑکیاں نعت خوان بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اہل سنت کو بدنام کرنے کا طریقہ دیکھیے، آپ میک اپ کر کے اور ڈانس کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، برقع نہیں پہنا ہوا، میک اپ کیا ہوا ہے، ادھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اسٹیج کے اوپر، اور ہم یہ بیان دیں کہ نہیں نعت خوان تو جی بہت اچھا ہوتا ہے، نعت خوانوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، نعت خوانوں کے پیسوں کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ ان فراڈیوں کی، جنہوں نے اپنے مسلک کو بدنام کر دیا۔ تو میں یہ یاد کر دیتا ہوں، نہ میں نعت خوانوں کا مخالف ہوں، نہ نعت خوانی کا مخالف، لیکن جو میرے مذہب اور مسلک کو بدنام کرنے کا سبب بنے، میں نے تہیہ کیا ہوا ہے، میں اپنی زندگی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے ذلیل کر دیا ہے، اور پھر علماء کو تم ذلیل کرتے ہو، نہ ان سے ہاتھ ملاتے ہو صحیح طرح، نہ ہاتھ چومتے ہو۔ تمہارا اسٹیج بڑا، کوئی نعت خوان آ جائے، میرے کتنے مشاہدات ہیں، ایک عالم کا بیان چل رہا ہوگا، کبھی بھی اسٹیج پر نہیں آئیں گے، بولیں گے پہلے بیان ختم ہونے دو۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ بیٹھ کے بیان سن لیں، اور کہتے ہیں جب ہم آ جائیں تو فوراً ہمیں مائک دلوانا ہوگا، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں نے یہاں تک منظر دیکھے ہیں کہ بڑے نعت خوان آ گئے، انہوں نے کہا مائک چھینو امام صاحب کے ہاتھ سے، تو آ کے کان میں کہہ دیا حضور بس 5 منٹ۔ کیوں؟ کیا مریخ پہ چلنا ہے؟ کیا میدان معاشر قائم ہو گئی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام نے سور ثانی پھونک دیا ہے، سور کو دوسری مرتبہ پھونکا ہے؟ نہیں، حضرت والا تشریف لائیں، اور ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بیان سنیں، بیان بند کریں، قرآن بند کریں، حدیث بند کریں، اور رم جم کا درس شروع ہوگا۔ رم جم 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 رم جم، اور ہمارے امام اسی میں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کھڑا ہو کے نوٹ اٹھائے گا، رم جم آئے آئے رم جم۔ ابے کون ہے رم جم؟ اس میں نعت خوانی کا کون سا پہلو ہے رم جم کے اندر؟ اور پھر رم جم 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 رم جم، وہ سامنے بیٹھا چاچا بھی اڑ جاتا ایک دم، وہ کیا ہو گیا بھائی ایک دم رم جم؟ ہاں یہ وہ رم جم ہے جو بہت اوپر جا کے نیچے آتی ہے اور نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ یہ چٹکلے چل رہے ہیں، یہ چٹکلے چل رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں، انٹرٹینمنٹ کے اوپر خوش ہیں، نعتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، علماء کی تصدیق ہو رہی ہے، علماء عزت بچا کے اسٹیجوں سے اتر کے چلے جاتے ہیں کہ اب ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ نبی کریم صاحب علم کو عزت دے اور ہم علماء کی عزت نہ کریں، ہم ان سے رابطے نہ رکھیں۔ تو اب میں بس ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یقین کریں میرے دل میں ایک درد ہے۔ مجھے یہاں آنے کے پیسے دیے گئے، لیکن ہم اپنی اکیڈمی کے لیے فنڈ لیتے ہیں، اس کی رسید جاری ہوگی، باقی اپنا پیٹرول خرچ کر کے آتا ہوں، میں پیٹرول کے کبھی پیسے نہیں لیتا، پوچھیں ان لوگوں۔ ہاں باہر جاتا ہوں، جیسے کوئی پنجاب چلا گیا تو ٹکٹ کے پیسے وہ دیتے ہیں، باقی اکیڈمی کے لیے لیتا ہوں میں فنڈ، میری اکیڈمی کی تعمیر بھی چل رہی ہے، پھر انتظامات چلانے ہوتے ہیں، وہ فنڈ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے۔ 25 سال ہو گئے میرا پروگرام چل رہا ہے احکام شریعت، الحمدللہ کمنگ مارچ میں 25 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ مجھے اتنا بڑا اسٹیج ہے، ملینز کے اعتبار سے لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں کسی ضرورت کے تحت یہاں آیا ہوں۔ مجھے خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے اور پیار ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام دھوکے میں رہے، ایک ڈریمی کیفیت کے اندر رہے، خوابی دنیا کے اندر رہے، اور سمجھے کہ ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، ہر طرح کے شیطان پن کریں، ہم اللہ کے پیارے ہیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ہاں یہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، میرا اللہ چاہے آپ زندگی میں ایک بھی عمل نہ کریں، اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو جنت میں پہنچانے پر قادر ہے۔
لیکن اس نے جو قانون بنایا وہ نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کہیں حدیث کو ہٹا دو، قرآن کو ہٹا دو، احکام کو ہٹا دو، علماء کو پھانسیاں دے دو، شرعی احکام ختم کر دو، ہمیں تو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ بھی شیطان ذہن ہے۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے کمرے میں تمام فیملی کو بند کر کے اوپر سے کنڈی لگا دو، بلکہ باہر سے تالا لگوا کے اس میں ایلفی ڈلوا دو تاکہ وہ کھول ہی نہ سکے، کیونکہ آپ کو اللہ کی رحمت کا بڑا یقین ہے نا۔ اور اب آپ کہیں کہ نہ کھائیں گے نہ کمائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کر جنتی کھانا عطا فرمائے گا، فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں انتظار میں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی ہوتی، زبردست ہو۔ جبریل امین تھال لے کر آئیں گے جنتی کھانے کے، ہوگا ایسا؟ نہیں، پتہ چلا جی ہفتے کے بعد اندر سے حضرت نکل رہے ہیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، پہنچ گئے صاحب سیدھے قبرستان فیملی سمیت۔ ادھر ہمارا سیاڑا پن کیوں چلتا ہے؟ ادھر تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، ارے مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کمانا پڑتا ہے، جاب پہ جانا پڑتا ہے، چیز خریدنی پڑتی ہے، بنانی پڑتی ہے، پکانی پڑتی ہے، لقمے توڑنے پڑتے ہیں، منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، چبانا پڑتا ہے، تب پیٹ بھرتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کمرے میں بیٹھ جاؤ اور دین کے معاملے میں سب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، جنت ایسی مل جائے گی؟ دو لقمے پیٹ میں آپ کو محنت کے بغیر نہ ملے، اور اتنی بڑی جنت جہاں سارے نبی، سارے اولیاء، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اللہ کی رحمت کا مقام وہ فری میں پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک اعمال کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے جو نافرمانی کرے اور پھر بھی جنت کی امید لگائے رکھے۔ یہ ہے بے وقوف شخص، اس لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو آئیے بس میں آپ ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ان مجالس کا مقصد ہے سرکار کا پیار بڑھے، محبت بڑھے، عظمت بڑھے، اور وہ ہمیں اطاعت رسول کی طرف لے کر آئے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں نبی کا کہنا ماننا انتہائی ضروری ہے، تو پھر آپ اطاعت کی طرف آئیں گے۔ اور اطاعت کے لیے ابھی آپ کو بتایا حکم کے جواب میں اطاعت ہوتی ہے، تو احکام سیکھنے بھی ہوں گے، پھر آپ کو علم سیکھنا ہوگا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یقیناً اس دور میں یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہے، لیکن یہی ہمارا اصل مذہب۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو بیٹھ کے کھانے کے عادی ہو گئے، چبانا بھی نہ پڑے، حلوہ سب سے آسان ہے، یوں اٹھایا منہ میں رکھا اندر۔ سوجی کا حلوہ کتنے آرام سے اترتا ہے۔ ایسا میں دین دے دو جس میں پپو کو محنت نہ کرنی پڑے، بس یہ کیا ہے، علم سیکھو، نمازیں پڑھو، گناہ نہ کرو، گندے دوستوں کو چھوڑو۔ لیکن بیٹا یہی راستہ جنت کا راستہ، یہی راستہ انبیاء کا راستہ ہے، یہی راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی آل بیت اطہار کا راستہ ہے۔ جن اولیاء سے آپ پیار اور محبت رکھتے ہیں، ہر ولی کا راستہ یہی ہے کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، محنت کی طرف آئیں۔ یہ جو کچھ آپ کو خواب دکھائے جاتے ہیں، خدا را اس سے باہر نکلیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی عالم معاذ اللہ کوئی بری نیت کے ساتھ خواب دکھاتا ہوگا، علماء سب ہیں، مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم غلط اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ایک عالم صرف فضیلت کا بیان کر رہا ہے، وظائف ہی دے رہا ہے، ہمیں ڈراتا نہیں ہے، عذاب نہیں سناتا، ہمیں جھنجھوڑتا نہیں ہے، اور ہم اسی کا بیان سن کے خوش ہیں صاحب کہ جی وہ فلاں فضیلت جنت میں چلے جائیں گے، فلاں وظیفہ پڑھیں گے جنت میں چلے جائیں گے، تو میں یہ جرت تو نہیں کروں گا کہ وہ عالم دین آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، لیکن آپ کو امام غزالی کا مقولہ ضرور سنا دوں گا جرت کر کے۔ آپ نے فرمایا جس مقام پر کوئی ایسا عالم ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے، عذاب سے نہ ڈرائے، اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی کافی، تباہ کر دے گا قوم۔